محترم بھائیوں اور بہنوں، انسان کی فطرت میں یہ بات شامل ہے کہ وہ ہمیشہ اپنے آپ کو بہتر سے بہتر دیکھنا چاہتا ہے۔ ہر شخص چاہتا ہے کہ اس کا جسم مضبوط ہو، صحت اچھی ہو اور اس کی شخصیت پر رعب و دبدبا ہو۔ انہی چیزوں میں ایک بڑی خواہش یہ بھی ہوتی ہے کہ ہمارا قد اچھا ہو، قد چھوٹا نہ رہ جائے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر نوجوان شکایت کرتے ہیں کہ ہمارا قد بڑھ نہیں رہا، ہم اپنے دوستوں سے پست لگتے ہیں، کاش ہمارا قد کچھ اور نکل آتا۔ یہ خواہش صرف خوبصورتی یا جسمانی وجاہت کے لیے نہیں، بلکہ بعض اوقات یہ ضرورت بھی بن جاتی ہے۔ ملازمتوں میں، کھیلوں میں، حتیٰ کہ شادی بیاہ کے معاملات میں بھی قد کو اہمیت دی جاتی ہے۔ قد لمبا ہونا صرف حسن کی علامت نہیں بلکہ اعتماد کی علامت بھی ہے۔ جو شخص بلند قد کا مالک ہوتا ہے، وہ محفل میں سب سے نمایاں نظر آتا ہے۔ لوگ اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قد بڑھانے کی خواہش ہر دور میں رہی ہے اور آج کے دور میں تو اور بھی زیادہ بڑھ گئی ہے۔ لیکن میرے عزیزو، یہ بھی حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک خاص جسمانی ساخت کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ کوئی دبلا ہے، کوئی موٹا ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی پست ہے، مگر ساتھ ہی اللہ نے کچھ ایسے اسباب رکھے ہیں جن پر عمل کر کے انسان اپنی صحت بہتر بنا سکتا ہے اور اپنی قامت میں بھی اضافہ کر سکتا ہے۔ آج کے اس بیان میں ہم قد بڑھانے کے ایک خاص اور آزمودہ نسخے پر بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ آخر قد کیوں نہیں بڑھتا۔ کن وجوہات کی بنا پر انسان اپنی اصل لمبائی تک نہیں پہنچ پاتا، اور پھر کن طریقوں سے قدرت نے ہمارے لیے قد بڑھانے کے مواقع رکھے ہیں۔ میرے بھائیوں، قد بڑھنے کی خواہش فطری ہے، لیکن یہ یاد رکھنا چاہیے کہ صرف خواہش کافی نہیں، اس کے لیے صحیح تدابیر اور درست اسباب اختیار کرنا بھی لازمی ہے۔ جس طرح کھیت میں بیج ڈال دیا جائے لیکن پانی نہ دیا جائے تو فصل کبھی تیار نہیں ہوگی، ایسے ہی اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قد بڑھے تو ہمیں ان اسباب پر توجہ دینی ہوگی جو قد بڑھانے میں مددگار ہے۔ ہم سب نے یہ بات محسوس کی ہے کہ بعض بچے یا نوجوان ایک خاص عمر کے بعد رک جاتے ہیں، ان کا قد آگے نہیں بڑھتا۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ آخر وہ کون سی وجوہات ہیں جو انسان کے قد کی نشوونما کو روک دیتی ہے؟ سب سے پہلی وجہ ہے غذا کی کمی۔ یاد رکھیں، قد بڑھنے کے لیے صرف عمر کا گزرنا کافی نہیں ہوتا بلکہ جسم کو مناسب غذا بھی چاہیے۔ دودھ، دہی، سبزیاں، پھل، خشک میوے، پروٹین والی غذائیں، یہ سب ہڈیوں کو مضبوط بناتی ہیں اور جسم کو توانائی دیتی ہیں۔ اگر بچپن اور جوانی میں خوراک مناسب نہ ہو تو ہڈیاں پوری طرح بڑھ نہیں پاتی اور انسان کا قد چھوٹا رہ جاتا ہے۔ دوسری بڑی وجہ ہے ورزش اور جسمانی حرکت کی کمی۔ یہ زمانہ مشینوں کا ہے۔ بچے زیادہ تر موبائل اور کمپیوٹر پر لگے رہتے ہیں، کھیل کود کم کرتے ہیں۔ اپنے پرانے وقتوں کے لوگ دیکھے ہوں گے، ان کی جسمانی ساخت زیادہ اچھی تھی کیونکہ وہ زیادہ محنت کرتے تھے، کھیتوں میں کام کرتے تھے، پیدل چلتے تھے۔ یہی چیز ان کے جسم اور قد میں نمایاں ہوتی تھی۔ تیسری وجہ ہے نیند کی کمی۔ قد بڑھنے کا سب سے اہم وقت وہ ہے جب انسان سو رہا ہوتا ہے۔ اللہ نے نیند کے دوران ہمارے جسم میں ایسے ہارمونز فعال کیے ہیں جو ہڈیوں کو بڑھاتے اور جسم کو مضبوط کرتے ہیں۔ اگر نیند پوری نہ ہو تو یہ ہارمونز اپنا کام صحیح طرح نہیں کر پاتے اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قد کی نشوونما رک جاتی ہے۔ چوتھی وجہ ہے موروثی اثرات۔ جی ہاں، یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض اوقات قد جینیاتی طور پر والدین سے منتقل ہوتا ہے۔ اگر خاندان میں زیادہ تر لوگ درمیانہ یا چھوٹے قد کے ہوں تو اکثر بچوں کا قد بھی ویسا ہی رہتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھے کہ محنت، خوراک اور نسخوں کے ذریعے فرق ضرور ڈالا جا سکتا ہے، چاہے زیادہ نہ ہو مگر کچھ نہ کچھ اضافہ ممکن ہے۔ پانچویں وجہ ہے بیماریاں اور کمزوریاں۔ کچھ بچے بار بار بیمار پڑتے ہیں، جسم میں خون کی کمی ہو جاتی ہے، وٹامنز کی کمی ہو جاتی ہے، ہڈیوں کی بیماریاں لاحق ہو جاتی ہیں۔ یہ سب چیزیں قد کو متاثر کرتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور بہنوں،
یہ وہ وجوہات ہیں جن کی وجہ سے قد بڑھنا رک جاتا ہے۔ اگر ہم ان چیزوں کو نظر انداز کرتے رہیں تو خواہش کرنے کے باوجود ہمارا قد نہیں بڑھ سکے گا، لیکن اگر ہم ان وجوہات کو سمجھ کر اپنی زندگی کو بہتر بنائیں تو اللہ کے فضل سے قد میں بھی اضافہ ہو۔ اب تک ہم یہ بات سمجھ چکے ہیں کہ قد کیوں رک جاتا ہے اور کون سی وجوہات انسان کی نشوونما کو متاثر کرتی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں؟ کون سے طریقے ایسے ہیں جو قدرتی طور پر ہمارے قد کو بڑھا سکتے ہیں؟ سب سے پہلا طریقہ ہے صحت مند غذا۔ یاد رکھیں، جسم وہی ہوتا ہے جو ہم کھاتے ہیں۔ اگر ہم روزانہ متوازن غذا استعمال کریں تو جسم کو قدرتی طور پر نشوونما کے لیے سب کچھ مل جاتا ہے۔ دودھ، دہی، مکھن، انڈے، دالیں، مچھلی، گوشت، سبزیاں اور پھل، یہ سب قدرتی نعمتیں ہیں جو جسم میں کیلشیم، وٹامنز اور پروٹین مہیا کرتی ہیں۔ خاص طور پر دودھ اور دہی کا استعمال ہڈیوں کو مضبوط کرتا ہے اور قد میں اضافہ کرنے میں مدد دیتا ہے۔ دوسرا طریقہ ہے ورزش اور کھیل کود۔ قد بڑھانے کے لیے وہ ورزشیں سب سے زیادہ فائدہ مند ہیں جن میں کھنچاؤ، اسٹریچنگ ہو۔ مثلاً بار پر لٹکنا، تیراکی کرنا، رسی کودنا، باسکٹ بال یا والی بال کھیلنا، یوگا کی کھنچاؤ والی مشقیں، یہ سب ورزشیں جسم کو کھینچتی ہیں اور ہڈیوں میں قدرتی لمبائی پیدا کرتی ہیں۔ اگر کوئی روزانہ آدھا گھنٹہ ایسی ورزشیں کرے تو چند مہینوں میں نمایاں فرق دیکھ سکتا ہے۔ تیسرا طریقہ ہے نیند اور آرام۔ قد بڑھانے کے لیے رات کو جلدی سونا اور کم از کم 7 سے 8 گھنٹے کی نیند لینا بہت ضروری ہے۔ نیند کے دوران جسم میں وہ ہارمونز زیادہ مقدار میں خارج ہوتے ہیں جو قد بڑھانے میں مدد دیتے ہیں۔ چوتھا طریقہ ہے صحیح نشست و برخاست۔ اکثر لوگ جھک کر بیٹھنے یا کمر کو ٹیڑھا رکھنے کی عادت ڈال لیتے ہیں۔ اس سے جسم کا ڈھانچہ بگڑتا ہے اور قد چھوٹا دکھائی دیتا ہے۔ سیدھے بیٹھنے، سیدھے چلنے اور کندھوں کو درست رکھنے سے نہ صرف قد میں اضافہ محسوس ہوتا ہے بلکہ شخصیت بھی نکھر جاتی ہے۔ پانچواں طریقہ ہے ذہنی سکون اور مثبت سوچ۔ یاد رکھیں، ذہنی دباؤ اور فکر بھی جسم کی نشوونما پر اثر انداز ہوتی ہے۔ اگر انسان خوش، مطمئن اور مثبت رہے تو جسم بھی زیادہ بہتر انداز میں بڑھتا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ سب قدرتی طریقے ایسے ہیں جن پر اگر مستقل عمل کیا جائے تو قد بڑھانے میں بڑی مدد ملتی ہے۔ لیکن ان سب کے ساتھ اگر کوئی خاص قدرتی نسخہ بھی اختیار کر لیا جائے تو گویا روشنی پر روشنی ہو جاتی ہے۔ اور یہی نسخہ ہے جس پر آج کا ہمارا اصل بیان ہے۔ اب آتے ہیں اس بیان کے اصل حصے کی طرف، وہ نسخہ جسے لوگ برسوں سے آزما رہے ہیں اور جسے حکمت کی کتابوں میں بھی سنہری حروف سے لکھا گیا ہے۔ یہ نسخہ ہے گالر کا خشک پھل اور دھاگے والی مصری۔ طریقہ نہایت آسان ہے۔ اب گالر کا خشک پھل لیجئے، اس کا وزن کیجئے اور اتنی ہی مقدار میں دھاگے والی مصری لیجئے۔ دونوں کو اچھی طرح کوٹ کر باریک صفوف بنا لیجئے۔ اب اس صفوف کے 2 چمچ روزانہ 1 گلاس دودھ کے ساتھ استعمال کیجئے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس میں اثر کہاں سے آتا ہے؟ تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ گالر کا پھل صدیوں سے ہڈیوں اور جوڑوں کی طاقت بڑھانے کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ یہ خون کو صاف کرتا ہے، جسم کو توانائی دیتا ہے اور سب سے بڑھ کر ہڈیوں کو لمبا اور مضبوط کرنے میں مددگار ہے۔ دوسری طرف دھاگے والی مصری جسم کو فوری توانائی دیتی ہے، دماغ کو سکون دیتی ہے اور دوا کے اثر کو بڑھا دیتی ہے۔ جب یہ دونوں چیزیں ملا کر استعمال کی جاتی ہیں تو یہ ہڈیوں میں قدرتی طور پر نئی جان ڈال دیتی ہیں اور جسم کو اس کی اصل ساخت کے مطابق بڑھنے میں مدد دیتی ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، یہ نسخہ بالکل قدرتی ہے، اس کے کوئی مضر اثرات نہیں، ہر عمر کے لوگ اسے استعمال کر سکتے ہیں۔ لیکن یاد رکھیں، قدرتی نسخے میں وقت لگتا ہے۔ یہ کوئی جادو نہیں کہ آج کھایا اور کل قد نکل آیا۔ صبر، تسلسل اور دعا کے ساتھ اگر آپ اسے 2 سے 3 ماہ تک استعمال کریں گے
تو इंशाअल्लाह फ़र्क ज़रूर महसूस करेंगे। मेरे अजीज साथियों, हमारी जिंदगी में सेहत सबसे बड़ी दौलत है। लंबा कद सिर्फ खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि एतमाद और शख्सियत के लिए भी ज़रूरी है। लेकिन याद रखें, कद बढ़ाने के लिए सिर्फ नुस्खे पर इन्हिसार न कीजिए। नुस्खे के साथ साथ अच्छी ग़िज़ा, वर्जिश, मुनासिब नींद और मुस्बत सोच को भी अपनाइए। मैंने ऐसे नौजवान देखे हैं जो ये नुस्खा इस्तेमाल करते रहे और साथ साथ वर्जिश भी करते रहे। चंद ही महीनों में उनकी शख्सियत बदल गई, कद में इजाफा हुआ, जिस्म मजबूत हुआ और चेहरे पर एतमाद आ गया। ये सब कुछ इसी वक्त मुमकिन है जब हम मेहनत के साथ सब्र करें और कुदरती उसूलों को अपनाएं। भाइयों और बहनों, ये तो एक छोटा सा नुस्खा था। मज़ीद वज़ाइफ और दुआओं से फैज़ चाहते हैं तो मुझे मैसेज करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अस्सलाम अलैकुम।